السلام علیکم۔ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اس کی شروعات ہوتی ہے ایک سخت تنبیہ سے، لیکن اس کا اختتام ایک ایسی پرسکون امید پر ہوتا ہے جس کی شاید ہم سب کو تلاش ہے۔ تو آج آئیے سورۃ الفجر کے اسی گہرے سفر کو مل کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دیکھیں، سورت شروع ہی ایک سوال سے ہوتی ہے، ایک بہت گہرا سوال۔ کیا ان قسموں میں عقل والوں کے لیے کوئی دلیل ہے؟ یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، یہ ایک چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ بس سنو نہیں، رکو اور گہرائی سے سوچو کہ جو پیغام آنے والا ہے وہ کتنا اہم ہے۔ تو چلیے اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھا سیدھا کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں کی قسم کھا کر بات شروع کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ بھئی اس لیے کہ یہ قسمیں ایک سٹیج تیار کر رہی ہیں، ایک ماحول بنا رہی ہیں تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ جو کچھ اب کہا جانے والا ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ بہت ہی اہم ہے۔ اللہ قسم کھا رہا ہے فجر کی، یعنی اندھیرے کے بعد روشنی کی علامت کی، پھر 10 راتوں کی قسم جو شاید قربانی اور عبادت کی خاص راتیں ہیں، جفت اور طاق کی جو کائنات کے ہر جوڑے اور اللہ کی وحدانیت کی طرف ایک اشارہ ہے، اور پھر رخصت ہوتی رات کی جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ یہ سب مل کر ایک بہت ہی طاقتور پیغام دے رہی ہیں کہ جس طرح یہ سارا نظام ایک اٹل قانون کے تحت چل رہا ہے بالکل اسی طرح اللہ کا وعدہ بھی پورا ہو کر رہے گا۔ تو ان ساری قسموں کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سچائی کو قائم کر رہی ہیں جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ دیکھیں، جس طرح ہمیں پکا یقین ہے کہ ہر رات کے بعد صبح آنی ہے، بالکل اسی طرح ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ خدائی انصاف کا دن وہ بھی یقینی طور پر آئے گا۔ یہ کوئی شاید والی بات نہیں، یہ ایک حتمی اعلان ہے۔ کائنات کی ان عظیم سچائیوں کے بعد اب یہ صورت ہمیں سیدھا تاریخ کے ٹھوس اوراق پر لے آتی ہے، اور یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، نہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ جب قومیں اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑتی ہیں تو ان کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ یہاں ذکر ہے 3 بہت بڑی تہذیبوں کا، عاد، سمود اور فرعون۔ ان میں ایک بات مشترک تھی، جانتے ہیں کیا؟ بے پناہ طاقت، بے مثال ہنر اور بے حساب دولت۔ لیکن ان سب نے ایک ہی غلطی کی، وہ اپنی طاقت کے نشے میں اتنے مغرور ہو گئے کہ اپنی حدوں سے ہی نکل گئے اور زمین پر فساد مچانا شروع کر دیا۔ ذرا اس ٹیبل پر نظر ڈالیں، ایک طرف ان کی طاقت دیکھیں، عاد کے وہ بلند و بالا ستون کے جین جیسا کوئی تھا ہی نہیں، سمود کے وہ لوگ جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، اور فرعون جس کی فوجوں کا کوئی شمار نہیں تھا۔ اور پھر دوسری طرف دیکھیں، ان سب کا ایک ہی جیسا انجام، اللہ کا عذاب۔ تو پیغام بالکل صاف اور واضح ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت خدائی انصاف سے بچا نہیں سکتی۔ اور پھر آتی ہے وہ آیت جو ان تمام کہانیوں کا نچوڑ ہے، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب گھات میں ہے۔ یہ کتنی طاقتور تصویر ہے! اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہر سرکشی، ہر ظلم، سب اس کی نظر میں ہے۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر مہلت مل جائے، لیکن اس کی پکڑ سے ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو بڑی بڑی قوموں کی تاریخ سے سبق سکھانے کے بعد قرآن کا کیمرہ اب باہر سے گھوم کر سیدھا ہمارے اندر، ہمارے دلوں کی طرف آ جاتا ہے۔ اب بات قوموں کی نہیں ہو رہی، اب بات ہماری اپنی نفسیات کی ہو رہی ہے کہ ہم خوشی اور غم یعنی زندگی کے ٹیسٹ میں کیسا رد عمل دکھاتے ہیں۔ یہ آیات انسان کی ایک بہت ہی عام کمزوری کو سامنے لاتی ہیں۔ جب اللہ نعمت دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، تو انسان فوراً کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، اور جب آزمائش میں رزق تھوڑا کم ہو جاتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ ہم نے اپنی عزت اور ذلت کو مادی چیزوں سے جوڑ لیا ہے، جبکہ اصل معیار تو کچھ اور ہی ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کلا، یعنی ہرگز نہیں۔ اصل مسئلہ دولت کا کم یا زیادہ ہونا ہے ہی نہیں، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جب دولت ملتی ہے تو کیا یتیم کی عزت کی جاتی ہے؟ کیا مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی جاتی ہے؟ یا پھر میراث کا مال ہڑپ کر لیا جاتا ہے اور مال سے اتنی شدید محبت ہے کہ بس؟ اللہ کی نظر میں عزت کا معیار یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو اس کے بندوں پر کیسے خرچ کیا جاتا ہے۔ اور اب یہ صورت اپنے سب سے زیادہ ہیبت ناک اور فیصلہ کن موڑ پر پہنچ رہی ہے۔ ان تمام انفرادی اور اجتماعی اعمال کا حساب لینے کے لیے قیامت کا وہ عظیم دن آ رہا ہے جس کا انکار ممکن ہی نہیں۔
یہ اس صورت کا کلائمیکس ہے جہاں ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی۔ قیامت کے دن کا آغاز ہی اس ہولناک منظر سے ہوتا ہے، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب زمین کو کوٹ کوٹ کر بالکل برابر کر دیا جائے گا۔ ذرا تصور تو کریں، پہاڑ، عمارتیں، سب کچھ ریزہ ریزہ ہو کر ایک ہموار میدان بن جائے گا۔ یہ دنیا کی ہر چیز کے خاتمے کی ایک حتمی تصویر ہے۔ اور پھر اس مکمل تباہی کے بعد تمہارا رب اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر ہوگا اور فرشتے صف در صف حاضر ہوں گے۔ یہ کوئی عام منظر نہیں ہے، یہ الہی عدالت کے قائم ہونے کا اعلان ہے، جہاں ہر طرف صرف نظم، ہیبت اور اللہ کا حتمی اختیار چھایا ہوا ہے۔ اور اسی دن انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جہنم کو بالکل سامنے لایا جائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دنیا میں کیا گیا ہر ایک عمل ایک ٹھوس حقیقت کی شکل میں سب کے سامنے آ جائے گا۔ اب انکار کی، بہانوں کی یا بھاگنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اس لمحے وہ انسان جو دنیا میں سب کچھ بھولا بیٹھا تھا، اسے سب کچھ یاد آ جائے گا، ہر ایک موقع، ہر نعمت، ہر گناہ۔ لیکن اس وقت کی یاد دہانی کا کیا فائدہ؟ اس کے منہ سے صرف ایک حسرت بھری چیخ نکلے گی، اے کاش میں نے اپنی اس اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ یہ اس غفلت کا وہ المناک انجام ہے جس سے سورت نے ہمیں شروع میں ہی خبردار کیا تھا۔ قیامت کی ان ہولناکیوں کے بعد اچانک سورت کا لہجہ ایک دم بدل جاتا ہے، اور یہی تو قرآن کا معجزہ ہے۔ خوف اور ہیبت کے بیان کے بعد اب امید، سکون اور رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اب خطاب اس روح سے ہے جس نے دنیا میں اپنا راستہ ٹھیک رکھا، یعنی نفس مطمئنہ، اطمینان پائی ہوئی روح۔ سورت کی یہ آخری آیات اس روح کے لیے ایک بہت ہی محبت بھرا ایک ذاتی پیغام ہے۔ یہ اس روح کا انعام ہے جس نے دنیا کی آزمائشوں میں دولت کی محبت اور سماجی ذمہ داریوں سے غفلت کے بجائے اللہ پر ایمان اور اس کے بندوں کی خدمت میں اپنا سکون تلاش کیا۔ اور یہ دعوت بھی کتنی شاندار ہے، 4 مراحل پر مشتمل۔ پہلا قدم، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، یعنی دنیا کا سفر ختم، اب اپنے اصل گھر واپس آ جا۔ دوسرا، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، یہ باہمی محبت اور قبولیت کا سب سے اونچا مقام ہے۔ تیسرا، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، یہ نیک لوگوں کی جماعت میں شامل ہونے کا اعزاز ہے۔ اور آخر میں چوتھا قدم، اور میری جنت میں داخل ہو جا، یہ ہے حتمی منزل، ابدی سکون اور اللہ کا قرب۔ تو یہی ہے اصل کامیابی۔ وہ انسان جو دنیا کی دولت کو، عزت اور اس کی کمی کو ذلت سمجھ رہا تھا، وہ تو حسرت میں ڈوب گیا۔ لیکن وہ روح جس نے اپنا سکون اللہ کی رضا میں پایا، اسے مکمل اطمینان اور ہمیشہ کی خوشی مل گئی۔ مطمئنہ ہونے کا یہی مطلب ہے کہ انسان اللہ سے راضی ہو اور ہر فکر سے آزاد۔ تو سورۃ الفجر ہمارے سامنے 2 بالکل واضح راستے رکھ دیتی ہے۔ ایک راستہ ہے سرکش قوموں کا، مال سے شدید محبت کرنے والوں کا، جس کا انجام قیامت کے دن کی حسرت ہے، اور دوسرا راستہ ہے اللہ پر ایمان، سماجی ذمہ داری اور آزمائش میں صبر کا، جس کا انعام ہے نفس مطمئنہ کا ابدی سکون۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کون سا راستہ بہتر ہے، سوال تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کون سا راستہ چن رہے ہیں، اور اس کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو خود تلاش کرنا ہے۔